أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين ونور السماوات والأرضين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید سے ہم ہر مرتبہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجنے کا امتیاز پاتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر. پھر آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے حسب معمول آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں. ہمیں جستجو کرنی ہے، ہمیں حق کی تلاش میں زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ حق کے ساتھ ہوں گے، حق پر ہوں گے اور حق کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہماری آخرت چوپٹ ہو جائے گی اور ہلاکت سے، تباہی سے اور اس کے عذاب سے ہمیں کوئی اور بچا بھی نہیں سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خطرہ باقاعدہ بتا دیا کہ آپ کے بعد امت مسلمہ کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی اور 1 جنتی. وہ ایک جو مذہب ہے وہی مذہب حقہ ہے، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے. بار بار ہم اس کو اس لیے دہرا رہے ہیں کہ ملاوٹ ہی سے معاملہ بگڑا ہے، اور اللہ کا جو واحد دین ہے، جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے محنتیں کیں، اس کے اندر خلل وارد کیا گیا اور ملاوٹ سے کام لیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ 73 فرقے وجود میں آ گئے. اب اس ایک مذہب کی تلاش میں ہمیں نکلنا ہے، تو کہاں سے نکلیں، کیسے نکلیں؟ تو ہم نے ہر ایک مذہب سے دلیلیں مانگی ہیں. ہر کوئی اپنے مذہب کو حق بجانب سمجھتا ہے، تو ہمیں بھی بتائے تاکہ دلیلوں کی روشنی میں حق کو ڈھونڈا جائے، نکالا جائے، تلاش کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی سورہ زمر کی ان آیتوں میں 17 اور 18 میں انہی بندوں کو قابل رشک قرار دیا ہے اور ہدایت یافتہ بتایا ہے کہ جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں، تحقیق کی راہ پر چلتے ہیں اور جو بہترین ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. فبشر، اے حبیب بشارت دے دیجئے، خوشخبری دیجئے، عباد الذین یستمعون القول، میرے ان بندوں کو کہ جو سب کی بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، مگر جب اتباع کی بات ہوتی ہے تو وہ بہتر کی اتباع کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میرے باپ کے دین کی اتباع کریں، یہ نہیں کہ میں اپنے مسلک ہی کے طریقے پر چلوں، نہیں، مجھے تو اللہ کے حکم کے مطابق اتباع کرنی ہے بہتر کی، جو بہترین ہے اس پر چلنا ہے، جو حق بجانب ہو. اور ایسے ہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ نے انہی کی ہدایت کی ہے جو اس طرح اپنی آنکھ کو کھلے رکھتے ہیں، اپنے کان کو کھلے رکھتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو وہ کھلے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے کہ کہیں بھی حق کی بات ہو اس کے لیے گنجائش ہو اور جگہ دی جائے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، سمجھدار، خردمند اور ہوشیار افراد بھی یہی ہیں کہ جو اس طرح اپنی دنیا کو
برباد ہونے سے بچا لیتے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ رزق چونکہ بہت زیادہ ہے، اب امت مسلمہ کو اس راہ کی تلاش کرنی ہے جس راہ پر چلنے سے ہمیں صحیح اور حق والا مقصد حاصل ہوگا، جسے ہم خالص اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک روش کو آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ اگر ہمیں چلنا ہے تو ایک بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب 73 میں 72 ایک طرف اور وہ ایک مذہب دوسری طرف ہے، تو 73 کے اندر کچھ مشترکات ہیں، اس کا ہم نے ذکر کیا۔ عقائد میں اشتراک ہے، تبھی تو ایک امت کا حصہ ہیں، تبھی تو سارے کے سارے مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن پھر ہر ایک کے الگ الگ کچھ عقائد ہیں جو ایک دوسرے کو جدا کر دیتے ہیں، اور پھر احکام اور شرعی مسائل بھی الگ الگ ہیں جو ایک دوسرے کو جدا کرتے ہیں۔ اب ان اختلافات میں پڑنے کے بجائے ہم نے یہ سوچا کہ ان باتوں کو سامنے لایا جائے کہ جن باتوں سے ایک واضح فرق 72 اور اس ایک کے درمیان میں پیدا ہو جائے۔ جب 72 کے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی اور نجات یافتہ ہوگا، تو یقیناً کچھ ایسے مشترکات 72 میں ہوں گے کہ جو اس ایک میں نہیں ہے، اور اس ایک مذہب میں جو کچھ ہے وہ یقیناً ان 72 فرقوں میں نہیں ہوگا۔ وہ باتیں بہت اہم ہیں۔ میں دوسرے لفظوں میں اور بات کو آسان کر کے آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو، اور امت مسلمہ کی سب سے پہلی جو کھیپ ہے، یہ جو سب سے پہلے امت کے افراد ہیں صحابہ کے نام پر، ان کو یہ بتایا کہ میرے بعد دیکھو گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم قرآن، اللہ کی کتاب، اور میری اطرت میرے اہل بیت کے دامن کو تھام لو، ان کی اتباع کرو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ میری اہل بیت کشتی نجات ہیں، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہلاکتوں سے بچانے والی ہے۔ جو اس پر نہیں آئے گا وہ ہلاک ہوگا، جو اس پر آئے گا وہی نجات پائے گا۔ اور یہ تمام محدثین نے اس کو معتبر اور صحیح اور مستند قرار دیا ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی عقیدہ اہل بیت اطہار سے ہٹ کر بنا ہے وہ غلط ہے۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی عمل، جو بھی فقہی حکم، جو بھی لائحہ عمل، جو بھی اصول اہل بیت اطہار سے ہٹ کر ان کی مخالفت میں بنا ہے وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، اور وہ ہرگز قرآن اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن و اہل بیت کو اللہ کے نبی نے ثقلین کہہ کے بتا دیا کہ یہ ہم پلہ ہیں۔ قرآن معصوم تو اہل بیت بھی معصوم، قرآن ہدایت کا سرچشمہ تو اہل بیت بھی ہدایت کا سرچشمہ، قرآن سے لوگ شفا پاتے ہیں تو اہل بیت سے بھی لوگ شفا پاتے ہیں۔ قرآن اگر شفاعت کر سکتا ہے تو اہل بیت اطہار بھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ قرآن کی مخالفت سے انسان گمراہ اور ہلاک ہوتا ہے، اہل بیت کی مخالفت سے بھی گمراہ اور ہلاک ہوتا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ سرکار دو عالم نے حجت تمام کر دی ہے، واضح طور پر بتا دیا کہ راستہ بس یہی ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی کہ جنہوں نے عقیدہ اہل بیت اطہار کے خلاف ان سے لیے بغیر، ان سے پوچھے بغیر بنایا، تو وہ عقیدہ کیا ہے، اور جو اہل بیت اطہار نے عقیدہ دیا وہ کیا ہے۔
اب عقیدے کی پہلی جو سیڑھی ہے اور پہلا جو مرحلہ ہے وہ توحید ہے۔ امت مسلمہ تمام مسلمان اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید جان دین ہے، روح اسلام ہے۔ توحید کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ نہیں تو اس کا وجود ہی بے معنی و بے مقصد ہے۔ ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ تمام اس مرحلے پر متفق ہیں، لیکن اللہ کی صفات کو لے کر کے جنہوں نے اہل بیت سے توحید نہیں سیکھی، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کی صورت میں ہاتھ اور پیر کے ساتھ اور ایک کرسی پر، اور حتیٰ یہ کہ وہ قیامت کے دن ہمیں نظر آئے گا، ہم اس سے بات کریں گے، وہ جہنم کو بھی سیراب کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اپنا پیر اس میں ڈال دے گا۔ یہ جتنی بھی باتیں صفات پروردگار کے سلسلے میں عقیدے کے طور پر بنائی گئیں، وہ اہل بیت اطہار سے نہیں لی گئیں۔ اہل بیت اطہار نے اللہ کی صفات کچھ اور بتائی۔ ہم چاہتے ہیں یہاں سے اپنی بات کا پراپر آغاز کریں کہ اس سے ہم ایک ایک مسئلے کو سمجھیں اور پھر مذہب حق کو آسانی کے ساتھ جان لیں۔ ہمارا صرف علمی اور تحقیقی مقصد ہے۔ اس علمی اور تحقیقی سلسلے میں آپ شریک ہوں گے، آپ کا یقیناً فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں آپ کو، گارنٹیڈ ہے کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن فائدہ ہوگا اتنا کہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے، سوچ نہیں سکیں گے کہ کتنا فائدہ ہے۔ اس لیے ساتھ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت میں نے شروع میں پڑھ کے سنائی ہے کہ وہ بہترین بندے ہیں کہ جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ چلے ہماری بات بھی سن لیں، ہماری بات بھی سنیں۔ ایک طرف سے 72 فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ دکھائی دے گا، قیامت کے دن لوگ اللہ کو اس کی ظاہری حالت میں دیکھیں گے، اور اپنی انہی سر کے نیچے جو آنکھ ہے انہی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی ظاہری دید ہوگی۔ یہ عقیدہ بن گیا۔ اچھا، یہ عقیدہ کیسے بنا یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے۔ اب اس عقیدے کے لیے گزشتہ ہم نے پروگرام میں صرف جلدی سرسری اس پر نظر ڈالی تھی اور حوالے نہیں دیے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں یہ تو عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اب ایک ایسی کتاب کے جس کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر بتایا گیا اور وہ ہے صحیح بخاری۔ اس سے زیادہ تو کوئی معتبر کتاب اہل سنت کی دنیا میں نہیں ہے۔ عالم تسنن میں چاہے وہ سلفی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، کوئی بھی ہو، حتیٰ جو قادیانی ہے وہ بھی صحیح بخاری کو، اس کتاب کو قرآن مجید کے بعد سب سے اتھینٹک مانتے ہیں۔ اب جو عقائد ہیں سب کے وہ اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہ کتاب عقائد اور اعمال کا سرچشمہ ہے۔ اب اللہ کی صفات کے سلسلے میں کہ اللہ کی صورت بھی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر خلق فرمایا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس بخاری کے اندر یہ عقیدہ حدیث کے نام پر موجود ہے۔ اب اس کو دیکھیے گا، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی طرف نسبت دے کر کے فرمایا کہ اللہ کے لیے فرمایا کہ وہ دکھائی دے گا، جیسے تم چاند دیکھتے ہو اسی طرح تم اللہ کو قیامت کے دن دیکھو گے، اور وہ جب دیکھیں گے وہ کہے گا کہ میں پروردگار ہوں تمہارا، تو مومن جو ہیں وہ پوچھیں گے کہ اس کی کیا نشانی ہے کہ تم ہی ہمارے پروردگار ہو، تو پھر وہ اپنی پنجڑی نکال کے دکھائے گا، اپنے پیر کا اوپر والا حصہ دکھائے گا، تو پھر لوگ جو ہے نا سجدے میں چلے جائیں گے۔ ساری باتیں یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ ہم ذرا اس کو عبارت کے ساتھ اتھینٹک کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں سنائیں گے، اور اس کے بعد
دیکھیں گے کہ یہ جو اہل بیت سے ہٹ کر اللہ کو سمجھنے جو چلے تھے، انہوں نے اللہ کا ایک پورا اسٹیچو اپنے ذہن میں بنا لیا، اور اللہ کی صورت، اللہ کی انگلیاں، اللہ کی پنڈلیاں، اللہ کا ہاتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی، اور اس کو کرسی پہ بٹھایا اور اس کو آسمانوں پر لے آئے، اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک کہ قیامت کے دن سب کو نظر بھی آنے لگ گیا وہ پروردگار، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اس نے اپنے پیر کو ایک جہنم میں بھی ڈال دیا۔ اب ذرا اس کی حقیقت کو بعد میں جانیں گے۔ ذرا آئیے، جو میں نے بتائی وہ باتیں جو پچھلے ہفتے بھی بتائی تھی، وہ اپنی طرف سے تھیں یا واقعاً صحیح بخاری کی ہی باتیں ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو دیکھیں، گزارش کروں گا کنٹرول روم سے کہ اس کو دکھائے۔ یہ ہے صحیح بخاری، آپ کی خدمت میں دکھائی جا رہی ہے، اور صحیح بخاری میں یہ جو عربی کی آل سعود والوں نے چھاپی ہے، اور یہ سعودی عرب میں پرنٹ ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے مکمل صحیح بخاری ہے، اور اس کے اندر کتاب الاستئذان ہے، کتاب الاستئذان، کتاب الاستئذان ہے، اور اس کتاب الاستئذان کا پہلا باب ہے باب بدء السلام، سلام کے آغاز کرنے کا باب، اور اس میں ابھی آپ دیکھیں باب بدء السلام، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ حدیث ہے، اور پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر بھی آپ کو بتا دیں تاکہ آپ اگر کوئی اور چھپائی والی صحیح بخاری کو دیکھیں تو کنفیوز نہ ہو۔ حدیث نمبر ہے 6227، کتاب الاستئذان، اور پہلا باب ہے اس کا باب بدء السلام۔ حدثنا یحییٰ ابن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، یہ سارے راوی حضرت ابو ہریرہ تک پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت کی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت کے مطابق خلق فرمایا، یعنی اپنی صورت پر خلق فرمایا، گویا حضرت آدم کو اللہ نے اپنی صورت دے دی۔ طولہ ستون ذراعا، اور حضرت آدم کا جو قد تھا نا وہ 60 گز کا تھا۔ اب یہ اس کے بعد سلام کی بات ہو رہی ہے جس کا ہمیں کوئی ذکر یہاں پر مربوط نہیں ہے، ہم نے صرف اتنا بتایا کہ اس حدیث اور اس روایت کے روح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر خلق فرمایا، گویا کہ ہم نے اللہ کی صورت کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کی کوئی صورت ہے اور اس کا کوئی شکل ہے، اس کا چہرہ ہے، اور اس کے مطابق اللہ نے اسی شکل پر آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ اب یہ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دی گئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک اور جو میں نے بتائی تھی کہ سب اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، اہل سنت کے اندر جتنے بھی فرق ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اب اس قرآن مجید کی آیات کو لے کر کے، سورہ قیامت کی آیت کو لے کر کے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں بتائیں گے، لیکن اس کے ذیل میں جو حدیث ہے اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اس کی بنیاد ہے یہ جو عقیدہ عام طور سے رائج ہے مذہب اہل بیت سے ہٹ کر جتنے بھی مذاہب ہیں امت مسلمہ کے، ان کے یہاں یہ عقیدہ رائج ہے۔ یہ ہے کتاب و توحید، کتاب التوحید ہے، وہی کتاب صحیح بخاری کی کتاب التوحید ہے، اور کتاب التوحید میں باب 24واں باب ہے، باب قول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سورہ قیامت کی 22ویں 23ویں آیت، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کچھ ایسے چہرے ہوں گے قیامت کے دن جو حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے۔
اب اس کے ذیل میں حدیث ہے 7434 نمبر کی، حدثنا عمرو ابن عون حدثنا خالد و حشیم عن اسماعیل عن قیس عن جریر قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور کی خدمت میں تھے، اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر، یہ 14ویں کی رات کے وقت 14ویں کا چاند جب نظر آیا تو ہم نے اس چاند کی طرف تکنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا قال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، فرمایا کہ بے شک تم عنقریب اپنے رب کو بھی اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس وقت چاند کو دیکھ رہے ہوں گے، اور تمہاری جو نگاہ ہوگی، تمہاری جو رؤیت ہوگی وہ ذرا برابر بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یعنی برابر تم بالکل انہی سر کی آنکھوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری بھی اور بھی حدیثیں ہیں اسی حدیث کے ذریعے، انکم سترون ربکم عیانا کھلم کھلا، تم انہی آنکھوں سے اللہ کو اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ پھر اس کے بعد فقال انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ، بالکل اسی طرح کی کئی جگہ پر انہوں نے روایتیں جمع کی، اور اس کی بنیاد پر ناظرین، اس کی بنیاد پر یہ عقیدہ قائم کر لیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صورت بھی ہے، اللہ کی انگلیاں بھی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں یہ بات آئی ہے، اور اللہ کا قدم ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کی پنڈلیاں ہیں، اور اللہ بیٹھتا ہے کرسی پر، اور اس طرح وہ شب جمعہ آتا ہے آسمانوں پر، کہتا ہے کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے معافی اور بخشش چاہے تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اس طرح کی لگاتار باتیں جو ہے وہ عقیدے میں شامل ہو گئیں۔ آخر یہ عقیدہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ کیا کسی نے یہ عقیدے بنائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں، یا کہیں نہ کہیں کوئی اس کا ماخذ بھی ہے؟ تو ماخذ جاننے کے لیے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پر توجہ دینی ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ کلپ 1 کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے، اور ناظرین ہماری توجہ سے سنیے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، اور سمجھنا تو یقیناً کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ عظیم ہے ذات کہ جس نے اے حبیب آپ پر قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمائی۔ اب اس کتاب میں کیا ہے؟ منہ آیات محکمات، اس کتاب کے اندر سے آیات محکمات ہیں، محکم آیات ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ہن ام الکتاب، اصل میں یہی آیات محکمات ہیں کہ جو جڑ ہیں اس کتاب کی، یعنی
ان آیتوں کا ظاہر اور باطن اتنا مضبوط ہے، محکم ہے کہ آسانی سے ان آیتوں کو بنیاد بنا سکتے ہو اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، آیات محکمات اسی لیے ہیں۔ لیکن اب تمہارا امتحان بھی اس قرآن مجید کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُخَرْ مُتَشَابِهَاتٍ، اس میں کچھ اور بھی آیتیں ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، جو تمہیں شبہ میں ڈال سکتی ہیں۔ ظاہر کو لوگے گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تمہیں اس کی گہرائی تک جانا ہوگا، اس کی تعویل کو اس کے جو وارث ہیں اس سے پوچھنا ہوگا۔ اب جو آیات ہیں محکمات، اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سیدھے سیدھے کوئی بھی پڑھنے والا سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے اور اس میں کوئی گمراہی نہیں ہوگی۔ لیکن آیات متشابہات وہ آیات ہیں کہ جو آپ کو اور مجھے شبہ میں ڈال دیتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں نا، جن کے دل میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے، مرض ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، اپنے عقیدے یا اپنے عمل کو آیات محکمات سے بنانے کے بجائے آیات متشابہات سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، مرض جن کے دلوں میں ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، آیات متشابہات کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں، محکمات کو نہیں۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلہ، یہ چاہتے ہیں کہ اس سے فتنے ہوں اور اس کی تعویل بھی اپنی طرف سے ہو۔ تعویل اپنی طرف سے جو انہوں نے ظاہر کو لے کر ہی سوچ لیا، جیسے قرآن مجید کی آیت متشابہات میں سے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ دوسروں کے اوپر، ان ہاتھوں پر بھاری ہے اور بالادستی ہے اللہ کی، تو ہاتھ اللہ کا مان لیا، ہاتھ مان لیا، ظاہری طور پر تو شانہ بھی مانو اور پھر سارا حلیہ مانو۔ سورت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا ایک چہرہ، تمہارے رب کا ایک چہرہ باقی رہے گا، باقی ساری دنیا تو چہرہ بھی اس کا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر خلق فرمایا، یہ عقیدہ بنا لیا گیا۔ اب جب چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اور پھر وہ کرسی پر بیٹھتا بھی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر وہ بیٹھتا بھی ہے، پھر وہ کسی کرسی پر بیٹھتا ہے، اگرچہ اس کی کرسی بہت بڑی وسیع کرسی ہے، اس سماوات والارض، اس کی زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی کرسی ہے۔ اس طرح کی جو آیات متشابہات ہیں، ان آیات متشابہات سے عقیدہ بناتے ہیں یہ جو لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہیں اور جو صحیح معنوں میں ان آیات کی تعویل کو نہیں جانتے ہیں۔ کون ان کی تعویل کو جانتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، نمبر 1 جو خود جس کا کلام ہے اللہ، وہ جانتا ہے کہ ان آیتوں کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے۔ تو پھر ہمیں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیگر کلام کا سہارا لینا پڑے گا، دیگر قرآن مجید کے محکم آیات سے ان متشابہات کی آیات کی تعویل سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی پہلے مرحلے پر۔ دوسرے مرحلے پر خالی اللہ نے اپنے پاس ہی یہ تعویل کا علم نہیں رکھا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ بھی اس تعویل کو، متشابہات کی آیات کی تعویل کو جانتے ہیں کہ جو علم میں راسخ کر دیے گئے ہیں، یعنی اتنے گہرے علم کا انہیں تعلق ہے اور ان کو اللہ نے علم دیا ہے کہ وہ جو ہے کہتے ہیں یقولون آمنا بہی کل من عند ربنا، جو کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور تعویل کا علم چونکہ جانتے ہیں اس لیے متشابہات سے عقیدہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ آیات محکمات سے عقیدہ ان کا بنتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس بات کو سمجھتے بھی
وہی ہے کہ جو صاحب عقل و خرد ہیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 7۔ ہم نے اس کو کیوں پیش کیا ہے؟ اس لیے کہ جو عقیدہ ابھی آپ نے صحیح بخاری کا سنا ہے وہ آیات متشابہات کو لے کر بنایا گیا ہے، اس کی روایتیں جو ہے تیار کی گئی ہیں اور اس کو ایک کتاب میں جس کا نام صحیح بخاری ہے ڈال دیا گیا، اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح، تاکہ اب یہ جتنے لوگ اہل بیت سے تعویل کا علم نہیں لینا چاہتے، ان آیتوں کو اہل بیت اطہار سے سمجھنا نہیں چاہتے جو کہ قرآن کے ہم برابر ہیں، شریک قرآن ہیں، ہم پلہ ہیں قرآن مجید کے، ان سے نہیں لینا چاہتے، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی صفات میں بھی یہ عقیدے اپنی طرف سے بنا ڈالے۔ اب جس آیے کریمہ کو لے کر کے یہ عقیدے بنے نا، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں سنا دی جائے۔ یہ کلپ نمبر 2 جو ہے وہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ میرے خیال میں یہ جی دوسری آیت جو ہے نا سورہ انعام کی آیت ہے 103۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ یہ آیت ہے سورہ انعام کی اور آیت نمبر 103 ہے۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ یہ آیت ہے محکم آیت محکم ہے کہ اللہ کو کوئی نگاہ درک نہیں کر سکتی ہے، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے، اور اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، بغیر آنکھ رکھے اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آیت ہے آیت محکم۔ اب اس آیت محکم کے مقابل میں جو متشابہ آیت ہے اس سے عقیدہ تو بنا لیا گیا کہ اللہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اب ذرا اس کو دیکھیے گا، سورہ قیامت کی آیت نمبر 22 اور 23 جو آیات متشابہات میں سے ہیں، ذرا اس کو دیکھیے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ آپ نے دیکھا سورہ قیامت کی آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ ایسے چہرے ہیں قیامت کے دن جو بشاش ہیں، شاداب ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے انہوں نے یہ جو آیت متشابہہ ہے اس سے انہوں نے یہ عقیدہ نکالا کہ قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کو دیکھ سکتے اور اللہ دکھائی دے گا، یہ عقیدہ بنا لیا گیا۔ اسی لیے جب دکھائی دینا ثابت کرنا ہے نا تو اس کی شکل بھی بنا دی کہ اللہ جو ہے وہ اس کے چہرہ بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کا پاؤں بھی ہے، اس لیے کہ اب قیامت میں جہنم کی آگ کو بھی بجھانا ہے، اس کو بھی سیراب کرنا ہے، تو اس کے بھی اللہ کے قدم کو وہاں پہنچانا ہے۔ سارے عقیدے آیات متشابہات کی بنیاد پر بنا لیے گئے۔ ذرا سوچئے کہ یہ آیت متشابہہ ہے، 2 آیتیں، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہیں جو قیامت کے دن کھلے ہوئے ہیں، حشاش بشاش ہیں، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اللہ دکھائی دیتا ہے۔ اس سے یہ عقیدہ نکال لیا۔ جبکہ اس سے پہلے والی آیت میں چاہوں گا کہ اس کو دوبارہ دیکھیے، سورہ انعام کی آیت 103، اس کو آپ دیکھیے، وہ محکم آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ اب اس آیت محکم کے مقابل میں ان متشابہات کی طرف چلے گئے اور اس آیت محکم پر توجہ نہیں کی۔ محکم آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی بھی نگاہ درک نہیں کر سکتی، کوئی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ ہر ایک کو دیکھے گا، بغیر آنکھ کے دیکھے گا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، منزہ ہے، وہ جسم و جسمانیات رکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر دکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو یقیناً کہیں نہ کوئی نہ کوئی اس کی شکل، کوئی نہ کوئی شیپ، اس کی کوئی نہ کوئی صورت و شکل ہوگی، اور جو شکل رکھتا ہے وہ مادیات میں سے ہے، وہ نور نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے وجود کو ہم محدود کر رہے ہیں، ہم اس کے وجود کو
جسم و جسمانیات کے ساتھ جوڑ کے سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ جو متشابہات والی آیتیں ہیں یہاں پر محکم آیت کے ہوتے ہوئے کیسے لے لی گئی؟ صرف اس لیے کہ جو عقیدہ اہل بیت نے دیا اس کو لینا نہیں تھا۔ چونکہ اہل بیت سے عقیدہ نہیں لینا تھا، صفات پروردگار میں بھی یہ ایسی میجر غلطیاں ہوئیں کہ جناب اللہ جو ہے وہ نظر بھی آتا ہے اور ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اور وہ سورہ قیامت کی 2 آیتوں کو لے کے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں یہ بتا دوں کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ متشابہ میں سے ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ الی ربہا ناظرہ، کہ وہ چہرے اللہ کو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ اپنے رب کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اللہ کے اس آخری اعلان کی طرف ان کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں کہ ہم شاداب ایمان والے صحیح عمل لے کر آئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کا حکم کیا ہونے والا ہے۔ یہاں پر امر پروردگار کی طرف متوجہ ہیں، سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، نہ یہ کہ خود اس کے چہرے کو نعوذ باللہ یا اس کا کوئی جسم ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بات میں نے کہاں سے اپنی طرف سے بنا لی ہے؟ نہیں، قرآن مجید کو قرآن مجید ہی سے سمجھیے۔ آئیے سورہ یوسف کی اس آیہ کریمہ کو آپ سنیں اور پھر میں اس کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 82۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آپ نے دیکھا اس آیہ کریمہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے آ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا حضرت یوسف کے بارے میں، کہ جب پوچھا کہ تم نے اس کو کہاں چھوڑا، کہاں رہ گیا میرا یوسف، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے انہیں کھا لیا ہے، اور آپ پوچھئے قریہ سے پوچھئے جس میں ہم تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس قریہ میں ہم تھے نا اس قریہ سے پوچھئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ قریہ سے پوچھا جائے گا یا اہل قریہ سے پوچھا جائے گا؟ گاؤں سے پوچھا جائے گا یا گاؤں والوں سے پوچھا جائے گا؟ گاؤں والوں سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ قریہ سے پوچھو، اس گاؤں سے پوچھو۔ گاؤں سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل قریہ سے پوچھو، اس گاؤں میں رہنے والوں سے پوچھو، یہ مراد ہے جو کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح سے یہاں پر اہل قریہ سے پوچھنے کے بجائے اللہ نے سیدھے سیدھے کہہ دیا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھو، اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، بشاش چہرے رکھنے والے جنتی، ان کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ چہرے قیامت کے دن حشاش بشاش الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ کہ اس کے جسم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ تعویل ہے اس کی، اہل بیت اطہار نے فرمایا ہے۔ میری کیا مجال کہ میں قرآن مجید کو اپنی طرف سے تفسیر کروں؟ دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان یہ جرت نہیں کر سکتا کہ کلام اللہ کا ہو اور اپنی طرف سے اس کو معنی دیا جائے اور مفہوم اپنی طرف سے ادا کیا جائے۔ جو قرآن کے ہم پلہ شریک والراسخون فی العلم ہیں وہ جانتے ہیں اس کی تعویل۔ یہ متشابہ آیت ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی جسم ہے جس کو ہم قیامت کے دن دیکھنا چاہیں گے۔ اگر قیامت کے دن وہ جسم نظر آ رہا ہے تو دنیا میں کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں گے کہ نہیں وہ جسم نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں ہے جسم، تو پھر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نعوذ باللہ کیا مادیات میں سے ہے؟ کیا اللہ جسم و جسمانیات سے متعلق ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ محدود ہے؟ ہم اس کی حد کو معین کرتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے یہ باتیں کیسے بنا کے چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار سے ہم نے صفات پروردگار کو بھی نہیں سمجھا، لیا نہیں، قرآن کی متشابہات کی آیات کو لیا، جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ متشابہ آیت کی طرف جاتے ہیں، اور جن کے
دلوں میں صحیح معنوں میں ایمان ہوتا ہے وہ راسخون فی العلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کی آیات کی تفسیر اور ان کی تعویل ان سے پوچھتے ہیں اور وہ خطا نہیں کرتے اور صحیح معنوں میں وہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نعوذ باللہ من ذالک نہ دکھائی دینے والی ہے، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اگر دیکھنے والی چیز ہو نعوذ باللہ من ذالک تو پھر وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ اور منزہ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ منزہ سمجھیں اللہ کی ذات کو، جسم و جسمانیات سے منزہ، ہر طرح کی پلیدی اور نجاست سے منزہ اس ذات کو سمجھے، مادہ اور مادیات سے جو پاک و منزہ ہے وہ ذات پروردگار کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 3 میں فرما دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا لا یحیطون بہ علما، کوئی علم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، کسی کی معلومات بھی وہاں تک نہیں جا سکتی کہ اللہ کو کوئی درک کر سکے، اللہ کو کوئی دیکھ سکے، اس کو سمجھ سکے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کے اندر کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی چیز کی طرح تو نہیں ہے نا کہ آپ اسے چیز جیسے سمجھ لیں کہ وہ دکھائی بھی دینے لگ جائے، اس کی انگلیاں ہوں، اس کا چہرہ ہو، اس کے نعوذ باللہ پنڈلیاں ہوں اور اس کا پیر ہو۔ تو جہاں جہاں اللہ کے ظاہری خلیے کا ذکر ہوا ہے وہ آیات متشابہات ہیں، انہیں تعویل کی ضرورت ہے اور تعویل کا علم اللہ کو معلوم ہے، تو آیات محکمات کا سہارا لینا ہوگا۔ اور پھر راسخون فی العلم کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن و اہل بیت باہم، ان دو سے تمسک کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اہل بیت اطہار سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو قرآن میں متشابہات کی آیات ہیں اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے، وہ بتائیں گے۔ ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب کہ اللہ کا ہاتھ دیگر ان کے ہاتھوں پر بھاری ہے، اس کا مطلب ہاتھ نہیں ہے ظاہری طور پر، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی قدرت و طاقت وہ پھیلی ہوئی ہے، چھائی ہوئی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ نہ اللہ کے ہاتھ سے ظاہری ہاتھ مراد ہے، نہ اللہ کے چہرے سے ظاہری چہرہ مراد ہے، نہ اللہ کی ساق سے ظاہری ساق مراد ہے، نہ اللہ کے بیٹھنے سے ظاہری طور پر عرش پر کوئی ظاہری جسم ہے کہ جو بیٹھے گا۔ اب میں ایک دلچسپ بات مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی سناؤں کہ امام کی خدمت میں آ کر کے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھتا ہے اور عرش پر بیٹھتا ہے، تو امام نے مسکرا کے کہا کہ کتنے نادان ہیں یہ لوگ کہ جو اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر کے قرآن کی آیات متشابہات سے اللہ کی صفات کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھے گا۔ تو عقل انسانی کہاں گئی؟ امام فرماتے ہیں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھے گا تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ عرش جو ہے وہ اللہ سے زیادہ طاقتور اور قوی ہو، کیونکہ جس پر بیٹھا جا رہا ہے، یہ جو کرسی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں نا، یہ کرسی کم سے کم مجھ سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتی ہے، تبھی تو اس نے مجھے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، سنبھالے ہوئے ہے اور وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ اگر مجھ سے کمزور ہوتی تو ٹوٹ جاتی۔ تو کیا نعوذ باللہ عرش اللہ سے زیادہ قوی ہے؟ اب اللہ سے زیادہ قوی کسی چیز کو کوئی تصور کر لیتا ہے تو کیا وہ گمراہ نہیں ہے؟ اللہ جس کی قدرت ہر چیز پر ہے اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے۔ امام نے ایک لاجک اور منطقی جواب دے کر کے فرمایا، پھر جب کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، تو بہت ساری حدیثیں رسول اللہ سے منسوب بتائی جاتی ہیں کہ اللہ دکھائی دیتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کا جو ہے چہرہ ہے جو قیامت کے دن نظر آئے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ ساری وہ باتیں کہ جو عقل و خرد اور قرآن کی محکمات سے ٹکرائیں، اسے لے جاؤ اور دیوار پہ دے مارو۔ ان حدیثوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جو قرآن کی حقیقت سے، محکم آیات سے اور عقل سے ٹکرائے۔ یقیناً وہ جعلی ہیں، لوگوں نے اسے بنائی ہیں، اور اسرائیلیات کا سلسلہ صفات پروردگار ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر رکتا ہوں اور چاہتا یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے خطبے کی کچھ جھلکیاں سناؤں تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی معرفت اگر ہم اہل بیت سے لیتے ہیں تو ہمارا ایمان
کتنا عظیم ہو جاتا ہے اور اہل بیت سے نہیں لیتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارا توحید کا عقیدہ بھی کتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ اس کے ایک پیر کو ہم نعوذ باللہ جہنم تک بھی پہنچاتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اگلے پروگرام میں میری کوشش ہوگی کہ میں قرآن مجید کی محکم آیات جو صفات پروردگار کے سلسلے میں ہیں اور پھر جو عقیدہ توحید کو، صفات پروردگار کو اہل بیت اطہار نے بتایا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ خود دیکھ لیں، موازنہ کریں کہ بخاری میں جو اہل بیت اللہ کی جو صفات بتائی گئی ہیں وہ زیادہ آپ کے دل و دماغ پر ایمانی نور پیدا کرتی ہیں یا اہل بیت اطہار نے جو عقیدہ توحید بیان کیا ہے اس سے آپ کے دل و دماغ روشن و منور ہوں گے۔ فیصلہ آپ ہی پر چھوڑیں گے، لیکن آپ کو انتظار اگلے پروگرام تک کا کرنا ہوگا۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کالر تھے اور چلے گئے، لگتا ہے کہ کافی دیر انتظار کیا انہوں نے، لیکن ہم معذرت چاہیں گے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ بات تو کم از کم مکمل کر دیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام محمد صاحب، محسن بول رہا ہوں میں تمکین سے۔ جناب محسن صاحب، آپ نے ذکر کیا راسخون بالعلم کے، بٹ آپ تھوڑا اوت العلم کے بارے میں بھی تو ذکر کیجئے، کیونکہ اوت العلم حضور کے زمانے سے قیامت تک چلیں گے قرآن مجید کی آیتوں کے حساب سے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا اگر آپ ذکر کر دیں تو بہت میں اپریشیٹ کروں گا۔ شکریہ سر، خدا حافظ۔ جی 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 اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں اس پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ کون میرے بھائی ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ علی بول رہا ہوں جناب۔ علی کہاں سے بول رہے ہیں؟ علی آکسفورڈ سے جی۔ آکسفورڈ سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بس آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے پروگرام، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی طرح پروگرام کرتے رہے۔ شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا دیجیے گا۔ اور ہمارا جو مقصد ہے صرف یہی ہے کہ ہدایت کے اس پلیٹ فارم سے صرف ہدایت ہو ان لوگوں کی کہ جن کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے عقیدہ لیا، کس سے لینا چاہیے، کس سے نہیں لینا چاہیے، اس پر کبھی سوچا بھی نہیں۔ ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عقیدہ توحید کا بھی ہو، نبوت کا اور رسالت کا بھی ہو، اہل بیت سے لیں گے یہ زیادہ بہتر ہے یا پھر کسی اور سے لیں گے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، آغا صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کون میرے بھائی ہیں؟ نصرت علی ساری سے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ نسبت علی جناب کہاں سے؟ سری سری سے، فرمائیے۔ جی پوچھنا یہ تھا آغا صاحب آپ سے کہ یہ کوئٹہ میں ہم نے کسی مولانا صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر محروم یا محرومہ کے لیے آپ نے نماز، قرآن شریف یا روزے وغیرہ کے لیے وہ کچھ پیسے دیتے ہیں تاکہ عدیہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ جائز نہیں، ایسا کچھ کہا تھا۔ میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں۔ اور ایک یہ پوچھا تھا یہ جو تربت ہے خبر وغیرہ اس کو جو پکا کرتے ہیں جیسے سنگ مرمر وغیرہ، تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ دو سوال پوچھنا تھا آغا صاحب آپ سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ مولا آپ کو خوش رکھے، سب ہدایت ٹیم کو اور ہمارے جتنے مومن بھائی ہیں، اللہ سب کو خوش رکھے۔ الہی بہت شکریہ نسبت علی صاحب، اگرچہ آج کے ہمارے موضوع سے آپ کے سوال ریلیٹ نہیں کر رہے لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا سے بات ہو سکے گی؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ فرمائیے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا بہت بہت آداب۔ شکریہ۔ میں اصل میں اس پروگرام کے سلسلے میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جو تلاوت کے لیے علیحدہ سے وہ لیا ہے، یعنی وہ تلاوت علیحدہ ہوتی ہے اور پھر آپ الگ سے ایکسپلین کرتے ہیں، ایکسپلین کرنے میں وہ آیت جو ہے وہ بیان تو ہو ہی جاتی ہے، تلاوت کرنے میں میرا خیال ہے کہ وقت زیادہ صرف ہوتا ہے کہ جس میں ہم اوریجنل ٹیکسٹ کو
کم موقع ملتا ہے بات کرنے کا. تو میرا سجیشن یہ تھا اگر قبول ہو تو کہ وہ جو تلاوت کے ذریعے سے آپ وہ کرتے ہیں اس کو آپ ہٹا دیں تو بہتر ہے, تو اس میں زیادہ مفہوم جو ہے وہ بیان ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ. چلیے آپ کی ہم نے تجویز نوٹ کر لی ہے. ہم نے تو یہ چاہتا کہ اسی بہانے قرآن کی تلاوت کا بھی شرف حاصل ہو جائے اور ہمیں ثواب دوہرا ملتا چلا جائے. انشاءاللہ اس پر بھی توجہ کریں گے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت قبلہ جناب آپ جیسا مخصوص ہیں صحیح عرض کر رہا ہوں. جناب فرمائیے. میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ ہمارے کو جو برادر تجسیم میں باری تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں, کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ وہ ہستی جو خالق ہے, کائنات کا مالک ہے, جو انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا, لہذا ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے, تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ بالکل یہی ہے اصل میں بات, یہی ہے سمجھنے کی بات بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے دل و دماغ اور ہماری توصیفات اور تخیلات سے بہت بالاتر ہے. ہم اس کی تشریح اس کے جسم کی اس کے حلیے کی جو ہے نہیں کر سکتے. کریں گے تو وہ ہماری اپنی اختراع ہوگی اور وہ خدا ہوگا جس کو ہم نے خود اپنی تصورات میں پیدا کیا ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سید سرکار. بسم اللہ جناب سید علی جان شاہ صاحب. سرکار بہت پیاری گفتگو اور بہت ہی پرمغز باتیں. الحمدللہ. آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ سوال سید سرکار یہ ہے کہ جو اللہ کا بصیر ہونا ہے اس کا کوئی وجود نہیں, آنکھ نہیں ہے. اللہ بصیر ہے, وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے. تو کیا انسانی وجود میں اس کی مثال موجود نہیں ہے کہ جب انسان خواب میں ہوتا ہے, یہ مادی آنکھیں تو بستر پر پڑی ہوتی ہیں تو وہ سب ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس جگہ پہ ہوتا ہے, تو اللہ کا بغیر آنکھ کے بصیر ہونا, اس کی مثال انسان کے وجود کے اندر ہی موجود نہیں ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم محکم آیتوں کو چھوڑ کر صرف متشابہ کو لے لیں تو کیا یہ گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا؟ قرآن کا جو حکم ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی کو پڑھ کر ہدایت بھی پاتے ہیں. تو ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا, لیکن دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے چن لیا آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر. تو یہ آیت محکم ہے چننے والی, تو اس آیت پچھلی کا اسی سے تفسیر ہوگی تو ہدایت ملے گی یا نہیں؟ بے شک. اگر صرف پچھلی آیت کو لے لیں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تو عصمت انبیاء کا بھی انسان قائل نہیں ہو سکتا اس سے. تو پھر یہ تفسیر تو قرآن میں آیات کی موجود ہے, متشابہ کی کہ دوسری آیت اس کی تفسیریں کر نہیں رہی. شکریہ. جزاک اللہ. بالکل بجا آپ نے فرمایا ہے. اگر کوئی کالر ہو تو مزید 1-2 کال لیں گے, اس سے زیادہ ہم لے بھی نہیں سکیں گے. چلیے ہم روکتے ہیں بات کو, واپس آتے ہیں محسن ملٹن کین سے جو پوچھا کہ راسخون فی العلم پر تھوڑا سا اور مزید آپ روشنی ڈال دیں. دیکھیں راسخون فی العلم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اللہ متشابہات کی آیات کی تعویل کو جانتا ہے. اب اللہ کیسے جانتا ہے؟ خود اس کا کلام ہے, اس کے الفاظ ہیں, اور اسی نے ان آیات متشابہات کو ہمارے اور آپ کے امتحان کے لیے قرآن مجید میں رکھا کہ ہم دیکھیں کہ آیا وارثان قرآن کی بھی ہم بات سنیں گے اور ان کے بھی محتاج رہیں گے یا پھر اپنی طرف سے منمانیاں کریں گے. آیات متشابہات قرآن مجید میں اللہ نے رکھی, تو وہ تعویل جو خود بھیجنے والا ہے وہ جانتا ہے, تو اس کے خود جان لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ جو پڑھنے والے ہیں وہ اس کے بندے ہیں, وہ یقیناً گمراہ ہو سکتے ہیں اگر کوئی ان کے درمیان راسخون فی العلم میں سے فرد راسخ فی العلم نہ ہو. راسخون فی العلم اللہ کے نبی سب سے پہلے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. راسخون فی العلم کا دوسرا مرحلہ مولا علی ہے, تیسرا مرحلہ امام حسن مجتبیٰ, چوتھا مرحلے میں امام حسین, اور یہاں تک کہ پورے 12 معصوم امام
راسخون فی العلم ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے ساتھ رکھا ہے۔ جب بھی قرآن کی تشریح اور تفسیر اور تعویل کے سمجھنے کی کسی کو بھی ضرورت پڑے، سمجھانے والے کا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ موجود ہوگا اور وہ سمجھائے گا۔ اور اس وقت امام عصر امام مہدی علیہ السلام راسخون فی العلم کے مصداق اتم ہے، جو قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو قرآن اگر ہے تو یقیناً کوئی اہل بیت کا فرد ہے کہ جو راسخون فی العلم میں سے ہے، اور ہم کو چاہیے، یہ میں چاہوں گا اس نقطے پر توجہ کیجئے۔ اور باقی جو سوال ہے میرے بھائی نسبت علی کے اور جو ہمارے اس موضوع سے ہٹ کر ہیں، ان سے میں آج معذرت ہی کروں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، میں کسی اور موقع پر ان کا جواب دوں گا، لیکن اس پر توجہ کیجئے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا یہ چیلنج ہے، اہل سنت کے علماء کو سنیں، اہل سنت کے مفکرین سنیں، اور مفسرین سنیں، محدثین سنیں، مفتیان کرام سنیں، پیران اعظام سنیں، جو بھی ہیں وہ سنیں کہ قرآن مجید کی آیات متشابہات سے جس نے بھی عقیدہ بنایا وہ عقیدہ غلط اور باطل ہے۔ قرآن کی روشنی میں وہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں، اور ٹیڑھے کس سے ہوئے ہیں؟ حق سے ٹیڑھے ہوئے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے جنہوں نے قرآن کی تفسیر نہیں لی، قرآن کی آیات متشابہات کی تعویل اہل بیت اطہار سے نہیں لی، انہوں نے حتماً یقیناً خطا کی، گناہ کیا اور گمراہی خریدی۔ چنانچہ قرآن مجید نے واضح طور پر بتایا کہ قرآن مجید سے کچھ لوگ گمراہی لیتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت لیتے ہیں، کچھ لوگ دلالت لیتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت لیتے ہیں۔ تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، آج میری اس وقت علمی اور تحقیقی گفتگو کے اختتام پر یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کو سوچنا ہوگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار سے جو اللہ کی صفات کے سلسلے میں تعویلات بتائی گئی ہیں، جو عقل و خرد کے عین مطابق ہیں، لاجک اس کے اندر موجود ہے، قرآن کی آیات محکمات جس کی پشت پناہی کر رہی ہیں، ان سے ہمیں توحید پروردگار لینا ہے، یا پھر ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اہل بیت سے نہ لینے کی قسم کھا رکھی تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے متشابہات کی آیات سے اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک ایک پورا ڈھانچہ تیار کر رکھا ہے، اور وہ بخاری نام کی کتاب، مسلم نام کی کتاب اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔